اور شادی خوشی کا دن ہوتا ہے، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس دن اگر غم ہو جائے تو شادی نکاح نکلیے جو خوشی خوشی نہیں رہتی ہے، غم ہی غم میں بدل جائے گا. اس لیے آج کسی کی روح نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب کے والد گرامی کا نکاح ہوا ہے. حضرت آمنہ خاتون ڈولی میں بیٹھی ہے اور شان کے ساتھ حضرت عبداللہ کے گھر جا رہی ہے. حضرت گرامی جیسے ہی حضرت آمنہ خاتون حضرت عبداللہ کے گھر پہنچی، حضرت گرامی المختصر آگے سے بات ختم کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی رات گزری، پہلی رات گزرنے کے بعد میں دوسری رات جب آئی تو حضرت گرامی اس کی صبح حضرت عبداللہ جو ہے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. گھومتے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ، گھومتے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ. حضرت گرامی ادھر سے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے قریب میں ایک بہت حسین و جمیل خاتون ہے. حضرات خاتون نے ہاتھ دیا حضرت عبداللہ کو اور دینے کے بعد میں کہا اے عبداللہ ذرا میری بات سنو. کہا کون ہو؟ کہا میں ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، فاطمہ جو ہوں، میرا نام فاطمہ شامی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا کہا تو حضرات گرامی توجہ کرنا، کہا میرا نام فاطمہ شامی ہے اور میں تورات اور زبور کی بہت بڑی عالمہ ہوں، میں بہت بڑی حافظہ ہوں، اس لیے تورات اور زبور کے بارے میں مجھے اچھی نالج ہے. عبداللہ اے عبداللہ میری بات سنو. حضرت عبداللہ نے اسے کبھی نہیں دیکھا، اس نے عبداللہ کو کبھی نہیں دیکھا، مگر حضرت گرامی وہ کیسے جانتی تھی کہ یہ عبداللہ ہے؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا تو کیسے جانتی ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے. کہا ہم نے توریت کی کتابوں میں پڑھا، انجیل میں پڑھا ہے ہم نے کہ ایک جس کا چہرہ، جس کی پیشانی نور سے جگمگا رہی ہوگی وہی عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہوگا. اے عبداللہ کیا تمہارے باپ کا نام عبد المطلب نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے. حضرات جیسے ہی اتنا کہا تو کہا خیمے کے اندر آ جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی نور محمدی آمنہ خاتون کے شکم اطہر میں نہیں گیا ہے، پیشانی یہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. حضرت گرامی حضرت فاطمہ شامی جو ہے بلا لیتی ہے اور بلانے کے بعد میں کہتی ہے اے عبداللہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر شرم آتی ہے، آخر کیسے کہوں، شرم دامن گیر ہو رہی ہوں، آخر بات بتاؤ کس طریقے سے کہوں. کہا تم نے اتنی خاطر تواضع کی ہے میری، ملک شام کی اچھی اچھی غذائیں کھلائی ہیں مجھے، اچھی اچھی عمدہ چیزیں دی ہیں مجھے، آخر تم مجھے جو چاہے وہ کہہ سکتی ہو. تم نے میری اتنی خاطرداری کی ہے تو تمہیں اتنی تو اجازت مل سکتی ہے کہ تم جیسا چاہے، جیسی بات چاہے ویسی بات کر سکتی ہو. حضرت عبداللہ سے حضرت فاطمہ شامی نے کہا تھا اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو؟ حضرت گرامی حضرت عبداللہ نے کہا تھا اے فاطمہ شامی سنو، میرے باپ ابھی زندہ ہے اور میں اپنے باپ سے پہلے پوچھا ہوں، اس لیے میں ان سے بنا اجازت کی کوئی بات نہیں کروں گا. رک کے یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، آج ہم اپنی من پسندی شادی طے کر لیتے ہیں، نہ باپ سے پوچھتے ہیں نہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں. حضرت گرامی بات ہی بات میں بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ شادی پر نوبت آ جاتی ہے. باپ کہتے ہیں بیٹا وہ تیرے لیے لڑکی صحیح نہیں ہے، کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا اصول اچھا نہیں ہے، اس کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، اس کے گھر والے، اس کے محلے پڑوس، اس کے گاؤں والوں سے ہم نے سنا ہے اس کا ریکارڈ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر دیوانہ اس قدر دیوانہ ہے، پروانہ اس قدر پروانہ ہے، عاشق اس قدر عاشق ہے، نہ اس کے کوئی عیب دکھ رہے ہیں، نہ اس کے کوئی نقوص دکھ رہے ہیں، نہ اس کے کوئی چال چلن دکھ رہے ہیں، نہ خاندان اس کو نظر آتا ہے، بس اس کی ہنسی اس کو یاد آتی ہے، اس کے لب اس کو یاد آتے ہیں، اس کی باتیں اس کو یاد آتی ہیں. نہ ماں اس کو اچھی لگ رہی ہے، نہ باپ اس کو اچھا لگ رہا ہے، نہ اقربا اس کو اچھے لگ رہے ہیں، نصیحت کرنے والے اس کو برا لگ رہے ہیں. حضرات گرامی ماں باپ ناراض ہو کر کہہ دیتے ہیں جیسی تیری مرضی ہو ویسے کر سکتا ہے، ہماری اجازت ہے، فی الحال اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے. جب عورت گھر آتی ہے، جب گھر کے طریقوں میں پالتی ہے، ماں کو الگ کرا دیتی ہے، باپ کو الگ کرا دیتی ہے، ماں باپ سے جب الگ کرا دیتی ہے تو حضرات گرامی کھانے خراب بول بندہ یہی کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، بیوی کی لات نہ کھانے پڑتی. حضرات گرامی عورتیں اتنی ناقص عقل ہوتی ہیں. ہم نے سنا تھا کہ ایک شوہر سے ایک بیوی نے کہا تھا کہ تو جس پر لیٹا ہے وہ میرے باپ نے دیا ہے، جس پر تو سواری کر رہا ہے وہ میرے باپ نے دی ہے، جس کی بنیاد پر تو آج اٹھا رہا ہے یہ سب میرے باپ کا دیا ہوا ہے. اگر یہ گانا سننا چاہتے ہو نوجوانوں تو گاڑی لے لو، یہ گانا سننا چاہتے ہو تو ڈبل بیڈ لے لو، یہ گانا سننا چاہتے ہو تو تمام وہ چیزیں لے لو جو سسرال سے مہیا ہوتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ عزت والی زندگی جیے، سسرال والوں کے سامنے بھی
والے ہوں، بیوی کے سامنے بھی عزت والے ہوں، ماں باپ کے سامنے بھی عزت والے ہوں، تو وہ زندگی گزارو جو صحابہ نے گزاری تھی، وہ زندگی گزارو جو اہل بیت نے گزاری تھی، وہ زندگی گزارو جو اولیاء کاملین نے گزاری تھی، سلف صالحین نے گزاری تھی۔ دنیا کو بتا دو کہ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ، لا اگر قرآن نہ بدلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، سرزمین محررہ، مفتی ذیشان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جیسے ہی حضرت عبداللہ نے اپنے والد گرامی کا ذکر کیا تو حضرات وہ عورت جو تھی نیکوکار تھی، پرہیزگار تھی، تقوی گزار تھی۔ عورت نے کہا ہاں عبداللہ یہ بات پسند آئی آپ کی، اپنے باپ سے ضرور پوچھ لو۔ حضرت گرامی جیسے ہی اتنا کہا، حضرات رات بیتی حضرت عبداللہ کی، صبح نمودار ہوئی، مگر رب کی مشیت یہ تھی کہ حضرات دوسری رات جیسے ہی آئی، نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جھگمگا رہا تھا وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کی شکم میں آ گیا، آنا تھا۔ حضرت گرامی صبح نمودار ہوئی، حضرت عبدالمطلب کو بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد میں کہا اے والد محترم آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا بات تو کہو کون سی بات ہے؟ حضرت گرامی حضرت عبداللہ نے کہا بات والد گرامی یہ ہے، بات یہ ہے کہ ایک ملک شام کی بادشاہ کی بیٹی حضرت فاطمہ شامی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ اجازت دیں تو نکاح کر لوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت زندگی ہے حضرت عبداللہ کی، کیا بہترین اخلاق ہے حضرت عبداللہ کا۔ یاد ہے اخلاق حضرت عبداللہ، چھوٹی سی بات اخلاق پر کہہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد حضرت گرامی تورات میں لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ پیدا ہوں گے، ان کی پیشانی میں نور محمدی جگمگائے گا، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو حضرت یحییٰ کا پوتا جو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو ذبح کر دیا تھا یعنی شہید کر دیا تھا، ان کا پوتا خون سے خشک ہو گیا تھا۔ حضرت تورات میں لکھا تھا جیسے ہی حضرت عبداللہ دنیا میں آئیں گے اور ان کی پیشانی میں نور محمدی جگمگائے گا تو یحییٰ علیہ السلام کا پوتا خون آلودہ ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی اس میں قتل ہوا ہے اور ابھی ابھی اس میں خون پیدا ہوا ہے۔ حضرت گرامی پیدا تو مکہ میں ہوئے تھے حضرت عبداللہ، مگر یہ بات ملک شام میں یوں چلی گئی کیونکہ تورات میں لکھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت گرامی یہودیوں نے جو ہے اب کہا کہ اب تو بنی اسرائیل سے نکل کر نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے نکل کر اسحاق اسماعیل علیہ السلام بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے، یعنی حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا ایک کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت گرامی نبوت جو تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے چلتی رہی، یعنی ان کو بنی اسماعیل اسحاق کہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ نبوت نکل کر جو ہے بنی اسماعیل میں چلی گئی، حضرات یہودی بوکھلا گئے، یہودی پاگل ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، اب ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو لوگ ہم سے محبت و استفادہ کرتے ہیں، جو ہم سے لوگ چیز لیتے ہیں دیتے ہیں، وہ سب دینا لینا بند ہو جائے گا۔ لہٰذا یہودی کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں اور کبھی ہمارے ہو نہیں سکتے۔ اگرچہ انہوں نے غزہ کے لوگوں سے ہاتھ ملا لیا ہے مگر وہ کبھی بھی دشمنی نکال سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ شیر کے دانت کھانے والے اور ہوتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے والے اور ہوتے ہیں، دکھانے والے اور ہوتے ہیں۔ ابھی وہ دکھا کچھ آ رہے ہیں اور کھانے کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ حضرت گرامی یہودی ہی تھے کہ حضرت گرامی میٹنگ جوڑی، 80-85 لوگوں کی میٹنگ جوڑی اور میٹنگ جوڑنے کے بعد میں کہا گیا کہ عبداللہ کو جو قتل کرے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ عبداللہ زندہ نہیں رہیں گے تو نور محمدی دنیا میں آئے گا نہیں، جب نبی کا آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا تو یہ نبوت نکل کر پھر بنی اسحاق میں چلی جائے گی، اور جب ان میں چلی جائے گی تو ہمارے نذرانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا حضرت گرامی انہوں نے یہ سوچا تھا، حضرت گرامی مگر جس کو رب العالمین رکھے اس سے کون چکھے؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن ہوتا کرے۔ حضرت گرامی توجہ کرنا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی
پیدائش ہو گئی. حضرات حضرت عبداللہ کافی بڑے ہو گئے. حضرات ایک بہت بڑا عالم تھا, حضرات گرامی ایک نجومی بھی تھا. اس نے اپنے نجوم کے ذریعے تھے, نجومی اسے کہتے ہیں جس کو آج ہمارا سائنسداں کہتے ہیں. سائنسداں کیا کرتے ہیں, ستاروں کی چال کو پڑھتے ہیں. ہوا کدھر چلنے والی ہے, کدھر نہیں چلنے والی ہے, بادل کدھر ہونے والا ہے, کدھر نہیں ہونے والا ہے. آج فلاں جگہ بارش ہوگی, آج فلاں جگہ موسم خراب ہوگا, آج فلاں جگہ بجلی گرے گی, آج ایسا ہوگا, آج ویسا ہوگا. پہلے کے دور میں نجوم نہیں ہوا کرتے تھے, ستاروں کی چال پڑھ لیا کرتے تھے کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے, آج کیا نہیں ہونے والا ہے. رات کو یہودی بہت بڑا ستاروں کا عالم تھا, اس نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد میں اب اس نے کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو نیا دین لے کر آئے گا, ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو نیا دھرم لے کر آئے گا, ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو نیا دین لے کر آئے گا. اللہ اکبر. اس کو غصہ آیا, وہ کہنے لگا کہ ہمارے باپ کا دین مٹا دیا جائے گا, ہمارے باپ کا آبا و اجداد کا دین ختم کر دیا جائے گا, لہذا یہ ختم کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو دین بھی ختم نہیں ہوگا. یہ تلوار بے نیام نکال کر جو ہے مدینہ مکہ کی طرف چلا آ رہا تھا. ادھر سے ایک یہودی عالم ملا, کہا کہاں جا رہے ہو, کہا عبداللہ کا قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا بہت مبارک ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم عبداللہ کا قتل کر دو, اور جب ہوٹل سے فارغ ہو کر آؤ گے تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا. لہذا وہ اور لالچ میں آ گیا, اپنے مطلب سے چلا تھا. اب تو دولت بھی ملے گی, اب تو جاؤ حشمت بھی ملے گی, اب تو رقم بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا. حضرت گرامی یہ تلوار بے نیام لے کر چلا ہے مکہ, ملک شام سے مکہ کی طرف تشریف آ گیا. آنے کے بعد میں حضرت گرامی جیسے ہی حضرت عبداللہ ادھر سے گزر رہے تھے, حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, دور سے آیا ہے, لگتا ہے پیاس لگی ہے. تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. عبداللہ کی بات کر رہا ہوں, میں نے اخلاق کی بات کی تھی کہ اخلاق کی بات سنو حضرت عبداللہ کی. حضرت گرامی توجہ کرنا, حضرت عبداللہ کہنے لگے بڑے دور سے آئے ہو, پانی پی لو. پانی پلا دیا عبداللہ نے. آپ کے جھولے میں کچھ کھجوریں تھیں, وہ دے دی حضرت عبداللہ نے, اور کھلا کر پلا کر کہا کس لیے آئے ہو, کہا عبداللہ کی تلاش میں آیا ہوں, کہا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی تلاش میں آیا ہوں. کہا آپ حضرت عبداللہ کو یہ احساس تھا کہ لگتا ہے یہ جیسے اور لوگ مجھے دیکھنے آیا کرتے تھے, یہ بھی انہی میں سے شامل ہے. لہذا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاق دیکھیے. کہا آپ یہیں ٹھہر جائیں, میں شہر کے اندر جاتا ہوں اور کچھ تمہیں کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوں, تم بہت دور سے چل کر آئے ہو, بیٹھ جاؤ. حضرت گرامی وہ بیٹھ گیا, کچھ کھانا پکوایا اور کچھ بازار سے سامان لے کر آئے. آنے کے بعد میں اس کے سامنے رکھ کے دسترخوان بچھا دیا. طرف کے کہتے سبحان اللہ, اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مفتی ذیشان رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بٹھا دیا, اور بٹھا دینے کے بعد میں ارشاد فرمایا میں ابھی آتا ہوں اور تمہاری جو پیغام دیا ہے عبداللہ کا پتہ بھی نکال کر لاتا ہوں. بتایا نہیں کہ میں عبداللہ ہوں, کیونکہ اگر بتا دے تو خاطرداری نہیں ہوتی, اس لیے انجانے میں کرنا چاہتے ہیں عبداللہ. اگر ایسی خاطرداری ہو جائے تو قبول ہے, اور اللہ کو ایسی عبادت بھی پسند ہے جو چھپ کر کی جائے, بنا نام بتائے, بنا کام بتائے. اللہ اکیلے ہو رب کی بارگاہ میں, دنیا سو رہی ہو, تیرا سر سجدے میں جھکا ہو, اور رب کی بارگاہ میں منتیں اور گزارشیں کر رہا ہو. اے رب العالمین, کائنات ہو چکی ہے, تو جاگنے والا ہے, تجھے اونگ نہیں آتی, تجھے نیند نہیں آتی. جب مجھے نیند آتی ہے تو میں جاگ رہا ہوں. اے اللہ میرا بہت پریشان حال ہے, اس کی پریشانی کو دور کر دے. اے رب العالمین میری ماں بیمار ہے, اس کی بیماری کو دور کر دے. قسم خدا کی کھا کر کہتے ہیں اگر تو رات کی تنہائی میں اکیلا مصلی بچھا کر رب کو یاد کرے گا, ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرے گا, اولاد کے لیے دعائیں کرے گا, تو اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ارشاد فرمائے گا میرے بندے, جب پوری دنیا سو رہی ہے تو مجھے یاد کر رہا ہے, میں تجھے یاد کر رہا ہوں. لہذا
تمہاری ماں کی بیماری کو دور کر دیا ہے، تیرے باپ کو میں نے ترقی دے دی ہے۔ حضرت گرامی وہ عبادت رب العالمین کو پسند ہے جو چھپ کر کی جائے، بنا نام بتائے کی جائے۔ حضرت عبداللہ شہر گئے، شہر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کھانا لگا دیا، دسترخوان لگایا، شکم شیر ہونے کے بعد کہا، پوچھا اب بتاؤ عبداللہ کے بارے میں کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا عبداللہ نامی ایک شخص ہے جس کے پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے اور میں اس کو قتل کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ مسکرا گئے۔ حضرت گرامی مسکرانا تھا تو وہ پوچھنے لگا ہم مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو کہا دیر نہ کر یہودی، اب اپنا چھرا نکال، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہے، اگر مجھ جیسا ہوتا تو بھاگ جاتا اور کہتا اس سے جان بچاؤ، بہانہ بناؤ۔ حضرات ہم جیسا ہوتا تو بھاگ جاتا اور یہی کہتا کہ اپنی جان کو بچانا فرض ہے، لہذا نکلو۔ مگر وارے عبداللہ تیری وسعت کو سلام، وارے عبداللہ تمہاری طاقت کو سلام، وارے عبداللہ تمہاری ہمت کو سلام، وارے عبداللہ تمہاری جرأت کو سلام۔ حضرت عبداللہ نے کہا نکال چھرا۔